ہم کوئی دوست اکٹھے ہوئے تو ہم نے آزاد اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی، کیونکہ پرویز مشرف صاحب نے ایک نیا بڑا سانگ مارشل آیا تھا، لوگ اپنی پارٹیز لائلٹی چینج کرتے تھے، ہمیں اللہ نے استحکام دیا اور اپنی جگہ کھڑے رہے۔ جب تک چیزیں میاں نواز شریف صاحب کی کنٹرول میں تھی، ہاتھ میں تھی، پارٹی بہتر چلتی تھی۔ اب جماعتوں نے کہا کہ اب نوکری کرنا شروع کر دیں، اب انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاسی لیڈروں اور ورکروں کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارے بچے نوکری چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے سلسلے میں اقتدار لینے کے لیے وہ ووٹ کو عزت دو، وہ جو نعرے ہم نے لگائے تھے، وہ جو ٹی وی پہ جا کے ہم پروگرام کرتے تھے، ہم تو شرمندگی کے مارے پھر جا نہیں سکتے کہ لوگ پوچھتے تھے کہ وہ آپ ایسی ایسی بڑی باتیں کرتے تھے۔ آج ان کے جو بچے حکمرانی کا خواب دیکھ کے کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ ہمارے ساتھ نوکری کریں، کوئی غیرت مند اور عزت مند آدمی ان کے ساتھ نوکری کرنے تیار ہو جائے۔ میاں شہباز شریف صاحب انہوں نے اس وقت بھی وہاں بھی کہا کہ یہ غلط کام پارٹی نے کیا، اس پارٹی کاش اس جرم میں شامل نہ ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ پروگرام کے ساتھ۔ آج ہمارے مہمان ہیں جاوید عباسی صاحب، بڑے ہونہار پولیٹیشین ہیں اور ان بڑی جاندار آواز ہیں، پارلیمنٹ کے اندر رہے ہیں، سینیٹر رہے ہیں، پروونشل اسمبلی KPK کے ممبر رہے ہیں، ناظم رہے ہیں۔ میں ان سے جانوں گا کہ زندگی میں ان کے سیاسی کیریئر میں کس حد تک کامیاب ہوئے، اور یہ مسلم لیگی ہیں پیدائشی، لیکن اب مسلم لیگ سے الگ ہو گئے ہیں، اب یہ آزاد ہیں، یہ انوار اللہ کاکڑ والے آزاد نہیں ہیں، نہ فیصل واڈا والے آزاد ہیں، یہ ریئل معنوں میں آزاد ہیں۔ تو بھائی صاحب بہت شکریہ آپ میرے پروگرام میں آئے۔ آپ یہ بتائیں، جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں آپ نے سوچا تھا کہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر بنیں گے، ناظم بنیں گے، خدمت کا کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ صاحب، میں بہت مہربانی ہے آپ کی۔ میں اسٹوڈنٹ یونین میں اپنے کالج کا پریزیڈنٹ رہا ہوں جی۔ اس زمانے میں یہاں بہت دو بڑی طلبہ تنظیمیں تھیں، ایک MS تھی، MSF، JMSF، اور ایک PSF تھی، PSF، اور پھر جمعیت کا بھی کافی زور تھا اس زمانے میں اسلام آباد میں۔ ہم کوئی دوست اکٹھے ہوئے تو ہم نے آزاد اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی اس وقت۔ یعنی آزاد اس وقت سے آپ؟ جی جی جی، نہیں اس وقت ہم نے وہاں بنائی، بنائی، اور H8 کالج میں، اچھا، اور H9 کالج میں، اور کامرس کالج وہاں اس وقت F8 میں ہوتا تھا۔ بالکل ایفیڈ، ان تینوں کالجوں میں، اور الحمدللہ ہم نے H8 اور H9 کالج جیتا ہے الیکشن۔ تو اس وقت میں بڑا ایکٹیو ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں، مجھے موقع ملا کام کرنے کا۔ اس کے بعد پھر میں پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا، پھر واپس آ گیا۔ وکالت میں بھی آدمی چھوٹی موٹی سیاست میں بات کرتا رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ شعبہ ایسا ہے کہ یہاں وکلا دلچسپی رکھتے ہیں، جس طرح جرنلسٹ کی دلچسپی رہتی ہے پالیٹکس میں۔ اور پھر 2001 کا ناظم کا الیکشن میں نے پریکٹیکل پالیٹکس میں داخل ہوا، اور اس دن سے اللہ نے بڑی مہربانیاں بھی کی ہیں، کامیابیاں بھی ملی ہیں، اور پوری کوشش کی ناظم آپ آواز اٹھا سکیں۔ ناظم آپ آزاد حیثیت میں لڑے تھے یا کوئی پارٹی کا لیبل بھی تھا اس میں؟ یہ پہلی دفعہ دیکھیں جو الیکشن جو تھا ہمارا ناظموں کا، وہ تھا پارٹی بیسس پہ نہیں تھا، کسی پارٹی کا جماعت کا نہیں تھا۔ بالکل، ہاں اس وقت ایک بڑا مشہور جماعت مسلم لیگ کاف تھی ہزارے کے اندر، جی، قائد اعظم، میں نے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ بیسیکلی میرا پہلا جو اناؤنسمنٹ تھی وہ سردار مہتاب صاحب اور پیر صاحب اور شاہ صاحب، سردار مہتاب صاحب اس وقت جیل میں تھے، اور پیر صاحب اور شاہ صاحب اس وقت ہمارے صوبے کے پریزیڈنٹ تھے، اور پیر صاحب نے آ کے میری اناؤنسمنٹ ضرور کی تھی سردار صاحب کے گھر، لیکن تھا چونکہ وہ آزاد الیکشن، لیکن پرویز مشرف صاحب اور کاف مسلم لیگ کے مقابلے میں ان کا، چونکہ اس وقت کاف مسلم لیگ کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کے خلاف میرا الیکشن تھا، تو اس جماعت کے خلاف تھا۔ یعنی آپ نے ایک فوجی عامر کی زیر سایہ بننے والی پارٹی کو ہروایا۔ جی، یہ آپ بڑا اچھا آپ نے کیا کہ اس وقت کاف کا بڑا زور تھا، نئی جماعت وہ بنا رہے تھے، جیسے آج کل والی مسلم لیگ کا زور ہے، اس انداز والا زور کی آپ بات آج کریں؟ کل تو مسلم لیگ کا بھی برا حال ہے اور کاف کا بھی برا حال ہے، وہ سب ایک ہی طرح کی ہوگی۔ اس وقت چونکہ پرویز مشرف صاحب نے ایک نیا بڑا سانگ مارشل آیا تھا، ظاہر نیب انہوں نے شروع کیا ہوا تھا، پکڑ دکڑ بڑی جاری تھی، لوگ اپنی پارٹیز لائلٹی چینج کرتے تھے، ہمیں اللہ نے استحکام دیا اور اپنی جگہ کھڑے رہے۔ آپ نے ذکر کیا ہے ہمارے بھائی، بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، سردار مہتاب احمد خان صاحب کا، جو چیف منسٹر رہے ہیں، گورنر رہے ہیں، فیڈرل منسٹر رہے ہیں، بڑے آنریبل پولیٹیشین میں ان کو مانتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ مشرف دور میں اٹک قلعے میں قید تھے، ایک فاروق آدم ہوتے تھے پراسیکیوٹر جنرل نیب کے، انہوں نے مجھے کہا
کہ مہتاب عباسی نے بڑی جرأت سے جیل کاٹی. میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا اس زمانے میں. میں اٹکلے کوریج کے لیے میاں نواز شریف صاحب قید تھے, عدالت جاتا تھا, مہتاب صاحب قید تھے, تو وہ فاروق اعظم صاحب نے اس زمانے میں. تو اب اس شخص نے اتنی قربانیاں دیں نون لیگ کے لیے, اب نون لیگ کے موجودہ سیٹ اپ میں وہ کیوں نہیں ان کی بن سکی؟ کیا نظر آ آپ کی, کیا وجوہات آپ کے؟ میرا خیال ہے کہ جب تک چیزیں میاں نواز شریف صاحب کی کنٹرول میں تھی, ہاتھ میں تھی, پارٹی بہتر چلتی تھی, ان کو اپنے ساتھیوں کا بھی قدر تھی, ساتھی کی عزت بھی تھی, اور یہ وہ ساتھی تھے جو میاں نواز شریف صاحب کو یہاں لانے میں ان کا بڑا رول تھا. ایسا نہیں تھا کہ میاں صاحب 88 میں ہمیں خود میاں صاحب نے کہا اور پھر سردار صاحب نے کہا کہ پہلی دفعہ میاں نواز شریف صاحب کو خیبر پختونخوا میں سردار مہتاب صاحب کی دعوت پہ اور پیر صاحب شاہ صاحب کی دعوت پہ لے کے گئے تھے. یہ لے کے گئے تھے, جلسہ کرایا تھا, کوئی جلسہ کرایا تھا وہاں جلال بابا ایبٹ آباد میں, ایبٹ آباد کمپنی باغ ایک جگہ, اس میں پہلی دفعہ میاں صاحب آئے تھے. میاں صاحب اس وقت ینگ تھے, بڑے ایکسائٹیڈ تھے. ایک ٹیم بڑی عرصہ کام آپس میں کرتی رہی ہے, پر اب بچے آگے ہیں. یہ 5 پیارے ہوتے تھے میاں نواز شریف صاحب کے, مہتاب صاحب ان 5 پیاروں میں شمار ہوتے تھے یا 7 پیاروں میں شمار ہوتے تھے؟ لیکن یہ ایک اچھا ان کا اپنا اس میں ایک وقت گزرا, ایک محبت کا بھی, ایک احترام کا بھی. اب پارٹیوں میں اس وقت پارٹیوں میں یہ امید تھی کہ شاید کوئی اچھا وقت آئے گا تو پارٹیاں اس کو سیکھیں گی, اپنی عزت لوگوں کو عزت دیں گی. یہاں اب جماعتوں نے کہا کہ آپ نوکری کرنا شروع کر دیں. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاسی لیڈروں اور ورکروں کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمارے بچے نوکری چاہتے ہیں. تو جو نوکری کر سکتے تھے وہ وہاں کھڑے ہیں, جو نہیں کر سکتے تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم بچوں کی نوکری کرنے لیے تیار نہیں ہیں. تو میرا خیال یہ فیصلہ بہترین فیصلہ ہے. اچھا, تو آپ اب آزاد سیاست کریں گے یا آئندہ کوئی جماعت آپ نے جوائن کرنی ہے؟ دیکھیے جی, میں آپ کہوں گا پبلک سینٹیمنٹ بھی آپ آج کل حلقے میں گھومتے پھرتے ہیں, اس کا میں آگے جا کے پوچھوں گا کیا ہے. صاحب سچی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑی کوئی آپشن تھی نہیں. ہم نے ساری زمانہ ایک جماعت کے اندر جب آدمی گزارتا ہے تو ہمارے جیسے آدمیوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسری آپشن کی طرف دیکھیں. کیونکہ میں نے زندگی میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ ہم اپنی عزت کے ساتھ, لائلٹی کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ رہیں. ہمارا تو بڑا خیال تھا کہ یہ مسلم لیگ اللہ کرے کہ یہ بچوں کے حوالے کر کے اپنی عزت والے لوگوں کو پارٹیوں سے نہ نکالیں, تو ہم آخری دم تک بھی یہاں رہیں اور یہاں سے ہی چلے جائیں. لیکن بدقسمتی ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نے اپنا نظریہ بھی چھوڑ دیا, اس نے اپنے سیاسی وابستگی جن لوگوں نے بہت بڑی محنت کی تھی ان کی بھی عزت نہ کی, اور صرف اقتدار کی خاطر, صرف اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ گما دیا. اور آج ان کے جو بچے حکمرانی کا خواب دیکھ کے کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ ہمارے ساتھ نوکری کریں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہوگا آگے چل کر کہ کوئی غیرت مند اور عزت مند آدمی ان کے ساتھ نوکری کر لیتے ہیں. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا بھائی صاحب ذکر کیا ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ 2018 میں بھی تھی. آر ٹی ایس بیٹھا, چکوال کے جنرل صاحب تھے فیض امین, وہ بڑا ان کا چرچا ہوتا ہے, اب بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے مینج کر کے الیکشن دیا عمران خان صاحب کو. اس کا آپ کئی چیزوں کے وٹنس ہیں, کیا ہوا, وہ کیا تھا؟ دیکھیں سب سے زیادہ آواز اس وقت ہم نے اٹھائی ہے, اور آپ گواہ ہیں, آپ کوریج کرتے رہے ہیں, آپ سینٹ کے اندر رہے ہیں, اور اس وقت میں لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو چیئر کرتا تھا, اور ہم نے اس کو بے شک اس کو ڈیبیٹ کروایا, اور ہر چیز اسٹیبلش ہو رہی تھی. ہماری لیڈرشپ بھی یہی باتیں کہہ رہی تھی. ہم کہتے تھے ہمیں تو سب سے زیادہ اختلاف جماعت کے ساتھ ہے یا ہوا ہے, اسی پوائنٹ پہ ہوا ہے, اس یہاں سے شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایکسٹینشن پہ جا کر ہمارا ان سے اختلاف زیادہ پیدا ہو گیا کہ آپ, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھی حکومت جا رہی تھی جب یہاں پاناما کا معاملہ شروع ہوا. پاناما کے معاملے میں جو کچھ ہوا وہ ہسٹری ہے, ہم سارے اس کا خلاف رہے, میں باتیں کرتے رہے, ٹی وی شو کرتے رہے. وہ سازش تھی, بالکل سازش تھی. آج بھی میں کہتا ہوں کہ وہ کیس ایسے نہیں تھے. نواز شریف کے خلاف سازش تھی, پاکستان کی معیشت کے خلاف سازش تھی, جو بھی آپ اس کو نام دیں, لیکن اس وقت ایک چلتی حکومت کو اس طرح گرا لینا کوئی بہت اچھا اس کا رزلٹ نہ نکلا. لیکن اسٹیبلشمنٹ ہی کی وجہ سے حکومتیں گرتی اور بنتی ہیں. یہاں تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ بالکل. آپ ہمارا خیال ہے کہ ہماری جماعت نے بڑا سبق سیکھا ہوگا, اس ہماری لیڈرشپ نے بھی بڑا سبق سیکھا ہوگا. یہ اقتدار سے باہر نکلے ہوں گے تو انہیں خیال آیا ہوگا کہ ہر وقت کوئی ایک پوزیشن لے لیں. ایک پوزیشن, بالکل. 2018 میں انہوں نے جب کہا کہ ہمارے الیکشن چرائے گئے ہیں, انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ کن کی لوگوں نے ہمیں سزا دلوائی ہیں. جب یہاں گجرانوالہ میں میاں صاحب کی
سارا پنجاب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا. بالکل صحیح. لوگوں نے انہوں نے کہا, خود بھی میاں صاحب نے کہا کہ میں اب نظریاتی ہو گیا ہوں. نظریاتی ہو. ہم بھی سمجھے کہ شاید میاں صاحب میں یہ جذبہ آ گیا کہ مت اللہ کرے کہ وہ اپنی کئی بات پہ کھڑے ہو جائیں. پھر صرف کیسز بچانا ہی ضروری تھا, ویسے ہی کیسز ختم ہو جانے تھے. صرف اقتدار ہی لینا تھا کہ آپ کسی طرح چیف منسٹر یا پرائم منسٹر آپ کی فیملی کا کوئی آدمی بن جائے. آپ نے پھر جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل ہوئی, آپ باہر چلے گئے. اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ سب سے زیادہ کیا کہ جنرل باجوہ کو آپ نے ایکسٹینشن دی. ایکسٹینشن کے نتیجے میں پھر سارا یہ معاملہ جو آپ نے ووٹ دیا تھا ایکسٹینشن کے حق میں؟ بالکل دیا ہے. کیوں دیا تھا جی پھر آپ نے؟ ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہاں یہ بہت ہی, وہ یہ کہ ایک میٹنگ بلائی گئی یہاں پارلیمان کے اندر, اور پارلیمنٹری لیڈر تھے اس وقت خواجہ آصف صاحب. بالکل صحیح. انہوں نے کہا جی کہ بہت سارے ایم این اے جن میں میں بھی شامل تھا, سینیٹر لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے, یہ وقت ٹھیک نہیں ہے, آپ کیوں یہ کام کرنے جا رہے ہیں اس ایکسٹینشن کے لیے. اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمان کو بھیجا, انہوں نے اپنے سر سے اتار لیا, تو اپنے سر پہ کیا رکھتے. انہوں نے کہا جی کہ ہماری قائد محترم صاحب کا حکم ہے, اور انہوں نے ہمیں کہا گیا ہے کہ اب جماعتوں کے اندر آپ کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں, یا آپ اسی دن ریزائن کر کے جماعت چھوڑ دیں. اب آپ ایک طریقہ یہ تھا, دوسرا طریقہ تھا کہ یار اس وقت جماعت کرائسس میں ہے, اس وقت ہمارا مشکل میں ہے, تو ہم اگر یہ کریں گے تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے آج دیکھو نئی بات کے لیے. اس وقت چھوڑتا ہماری جماعت کو وہی تھا جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی. تو ہم سارا زمانہ اس بات سے ڈرتے رہے کہ یہ الزام کبھی ہمارے اوپر نہ آ جائے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ کام کیا ہوگا. بس اس وجہ سے ہم اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. شرمندگی بھی تھی, اور شرمندگی کے یہ کام بالکل غلط ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ ایکسٹینشن کے بعد رک جائیں گے, شاید اس سے آگے نہیں جائیں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے سلسلے میں اقتدار لینے کے لیے وہ ووٹ کو عزت دو, وہ جو نعرے ہم نے لگائے تھے, وہ جو ٹی وی پہ جا کے ہم پروگرام کرتے تھے, ہم تو شرمندگی کے مارے پھر جا نہیں سکتے کہ لوگ پوچھتے تھے کہ وہ آپ ایسی ایسی بڑی باتیں کرتے تھے. میں اور آپ ایکسٹینشن کے معاملے میں ووٹ دے کے دور ہو گئے پارٹی کی عادت سے. نہیں, ہم نے میرا سوال پورا سن لیں. ووٹ دے کے دور ہو گئے. جس شخص نے ووٹ نہیں دیا یعنی سینیٹر پرویز رشید صاحب نے, وہ قیادت کے سب سے نزدیک ہے. یہ کیا ہے؟ نہیں, ووٹ انہوں نے بھی دیا ہے. نہیں دیا, وہ کہتے ہیں میں نے دیا. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ووٹ نہیں دیا, میں نے اپنے ضمیر کی آواز. اور شاہد خاقان باشی صاحب نے مجھے ایک دفعہ انٹرویو میں کہا تھا کہ پرویز رشید نے ووٹ نہیں دیا اور پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. دیکھیں, جرت مندی وہ ہے کہ آدمی اسمبلی میں آئے اور کہے میں ووٹ نہیں دیتا. کیا کرے؟ ایک آدمی باہر بیٹھ کے ابسٹین کر لے, اس وقت ابسٹین ووٹنگ ہوئی نہیں ہے. کیا نہیں ہوئی ہے؟ یہ ان ساری پارٹیاں ساتھ مل گئی تھیں. آپ نے ووٹنگ پارلیمنٹ, یہ جو کہتا ہے میں نے ووٹ نہیں دیا وہ بالکل غلط کہتا ہے. ووٹنگ ہوئی نہیں تھی. اچھا, اس لیے کہ کوئی جماعت اختلاف ہی نہیں کر رہی تھی, ساری آن بورڈ ہو گئی. ساری آن بورڈ تھی. ایک آیا, ہاں انہوں نے سب نے کہا ہاں کہ نہ کوئی ووٹنگ ہوئی. ووٹنگ تب ہوتی جب کوئی کنٹیسٹ کرتا ہے. یعنی عمران خان صاحب کی جماعت, مسلم لیگ, پیپل پارٹی, ہم سے بھی آگے, باقی سب. تو وہ تو کوئی کہے کہ میں ووٹنگ میں شامل نہیں. ہاں, رضا ربانی رو پڑے تھے. رضا ربانی صاحب نے ضرور بات کی تھی, اور آپ کی تھی. ووٹ انہوں نے بھی, ووٹ تو میں نے کہا کہ ووٹ ہوئی نہیں, تو وہ بھی شامل تھے. میں وہ اختلاف سمجھتا کہ کوئی بندہ پارلیمان میں اپنی جماعت میں کھڑا ہو کے کہتا کہ میں ووٹ اس کے خلاف دوں گا. کس لیے دوں گا؟ وہ اس پارلیمان کے اندر کوئی آدمی دونوں ہاؤسز میں نہیں تھا. شاہد خاقان صاحب چونکہ اس وقت جیل میں تھے, لیکن شاہد خاقان صاحب نے اختلاف بھی کیا. وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے اس کی ایکسٹینشن پہ اختلاف کیا تھا. سنا ہے کہ شاہد خان صاحب کی اس وقت بڑی تلخ کلامی ہوئی تھی میٹنگ میں یا میٹنگ کے بعد خواجہ آصف صاحب کے ساتھ, اور کافی ایسا بول چال بھی مان رہی ہے. میرے نالج میں کلامی نہیں ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ کافی عرصہ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے. کیا وجہ تھی میں اس سے واقف نہیں ہوں. یہی وجہ, شاید یہی وجہ ہوگی. یہی وجہ بتائی گئی تھی مجھے. یہ وجہ ہو سکتی ہے, لیکن شاید صاحب کی یہ پوزیشن اس وقت ضرور تھی کہ وہ جیل سے آئے تو یہاں اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ہم انہیں ملنے گئے. اس وقت جناب تھے میاں شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر, تو انہوں نے اس وقت بھی وہاں بھی کہا کہ یہ غلط کام پارٹی نے کیا, اس پارٹی کاش اس جرم میں شامل نہ ہوتی.